أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر 59 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ان آیات میں اور جو رکوع ہم نے پیچھے پڑھا اور آگے آنے والے کوئی 9-10 رکوع ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل پر اپنی ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا. انہوں نے کس طرح رب کائنات کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، اور اس ناشکری اور کفران کی وجہ سے وہ کس طرح اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے اور ان کے طرز عمل میں کیا برائیاں پیدا ہوئیں. یہ وہ تجزیہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے، جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے آقا کے زمانے کے یہودیوں کے سامنے رکھا گیا. انہیں دعوت دین دی گئی، انہیں دعوت اسلام دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ اللہ پاک کے یہ احسانات تھے. اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، تو اب تم اس وعدے کو پورا کرو. تم نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوئے. اب موقع ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی پہچان کرتے ہوئے ان پر ایمان لے آؤ تاکہ تم پر اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں بحال ہو جائیں. یہ وہ دعوت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے اور جو بہت آپ کا پیارا رہا ہو اور جس پر آپ کے بڑے کرم رہے ہوں تو پھر آپ کو لا محالہ یاد کروانا پڑتا ہے اس کو کہ دیکھیے ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھلا بھی کیا تھا، یہ بھلا بھی کیا تھا. اور اس سارے واقعات کے بیان کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی دلیل ہے. آپ سوچیں گے کیسے دلیل ہے؟ میں اس کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پہلے میں نے بیان کیا تھا تاکہ پہچان رہے اور آیتوں کو سنتے ہوئے انسان کو معلوم ہو کہ ہم یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. آقا کی رسالت کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دنیا میں کسی سے کوئی علم و فن کی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کوئی ہسٹری نہیں پڑھی، آپ نے یہود کے علماء یا عیسائی علماء کے ساتھ کبھی نشستیں نہیں کی، ان کے ساتھ آپ کا کوئی مل بیٹھ کر کوئی ساتھ بیٹھ کر سیکھنے پڑھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوا، کسی کالج، کسی اسکول، کسی مکتب میں نہیں گئے، مگر قوم بنی اسرائیل کی 2-2.5 ہزار سال پہلے کی تاریخ کی تمام تر جزیات کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کے دل پر اس علم کو اتارا ہوا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، وگرنہ کوئی اور ذریعہ حضور تک ان باتوں کو بتانے کا نہ تھا. یہ دلیل تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے. ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے یہ کہا تھا اے موسیٰ. پیغمبروں کو ان کے ناموں سے بلانے کی جو عادت تھی یہ ان کی طبیعت میں بے ادبی کو ظاہر کر رہی ہے. انسان کا بڑا بھی ہو تو انسان اس کو ایسے کہہ کے نہیں بلاتا کسی کو. آپ کا بھائی بھی بڑا ہو، والد بھی ہو، کوئی اچھا بزرگ آپ کا قابل احترام ہو تو آپ اس کو بھی نہیں کہتے او فلانے. مگر اس قوم کا حال دیکھیں، نبیوں کو مخاطب کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم خود اللہ کو اپنی ننگی آنکھ سے نہ دیکھیں، خالی آپ کے کہنے پہ نہیں مانیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اچانک آسمان سے کڑک نے تم کو آ لیا تھا، ایک زبردست قسم کی کڑک آئی.
وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کہ کڑک آ گئی، اور اس کڑک کے نتیجے میں تم سارے کے سارے موت سے ہمکنار ہو گئے، اس کڑک نے تمہیں مار دیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بتوں کی، گائے کے بچڑے کی پوجا کی وجہ سے اللہ ان پہ ناراض ہوا۔ پھر یہ توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا 70 رکنی وفد معززین کا لے کر کوہ طور پہ گئے۔ 70 قوم نے کہا کہ ہمارے 70 سرداروں کو آپ لے جائیں، اللہ سے جا کر ہماری طرف سے توبہ کروائیں، معافی منگوائیں ہماری طرف سے۔ اب یہ 70 چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے اتنا احسان کیا کہ اللہ جو کلام حضرت موسیٰ پہ فرما رہا تھا، یہ 70 اس کو سن رہے تھے، اللہ کے کلام کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ جب اللہ کا کلام ختم ہو گیا تو اب اس قوم نے جس پر اتنا احسان ہوا تھا کہ اللہ کا کلام سنا تھا، بجائے عاجزی کرنے کے اور شکر کرنے کے کہ اتنا بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی صدقے سے جو اللہ نے نبی سے کلام کیا وہ ہم نے بھی سن لیا، مگر بجائے شکر کرنے کے، اے موسیٰ ہمیں کیا پتا کون باتیں کر رہا تھا، ہم نے تو کوئی بھی نہیں دیکھا ہے، آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کون آوازیں لگا رہا تھا، پتہ نہیں کون باتیں کر رہا تھا، ہم نے نہیں ماننا ایسے جب تک ہم بھی اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ خدا کا جلال اپنے قہر میں آ گیا اور ان پر ایک آسمانی بجلی اور ٹوٹی ان کے اوپر، اور وہی سارے کے سارے مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ باری تعالیٰ پہلے میری قوم بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کے بندے لے کر میں آیا تھا یہاں پر، یہ سارے مر گئے، میری قوم تو مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ کہے کہ ہم نے مروانے کے لیے بندے بھیجے تھے، ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ ہمارے لیے توبہ کی قبولیت کوئی آسانی کی بات لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے خدا کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 70 مرے ہوئے کو پھر زندہ فرما دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ یہ ایک احسان تھا۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تھا تم پر بادلوں کا، یاد نہیں ہے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ کھانے کا سامان اتارا تھا، ہمارا یہ احسان بھی یاد نہیں ہے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بتا دوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر چلے تھے، اللہ پاک نے انہیں ارض فلسطین پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ جاؤ فادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ مگر اس قوم نے بزدلی کی، کہاں وہاں بڑے بڑے تگڑے لوگ رہتے ہیں، ہماری مجال نہیں ہمت کرنے حملہ کرنے کی، اے موسیٰ لڑنا ہے تو آپ لڑو، آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک فتح ہمیں کر کے دو پھر ہم نے اندر جانا ہے، ویسے ہم نے نہیں جانا۔ اس پہ رب کائنات نے کہا تھا کہ جو میں نے تمہارے لیے لکھا ہوا تھا کہ تمہارا ملک ہے، اب میں تم پر 40 سال کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں، اب تم صحراؤں میں دھکے کھاؤ 40 سال، اور تمہارے اندر یہ جو غلامی میں پلی ہوئی قوم ہے جس کے اندر آزادی کا شوق ہی نہیں ہے، جب تک یہ مر کھپ نہیں جائیں گے اور نئی نسل اپنے قوت بازو سے اپنے لیے آزادی نہیں لے گی، تب تک تمہارے لیے حرام ہے یہ لگتا۔ 40 سال تک ایک طرح سے ان کو صحرائے تیہ میں قید کر دیا گیا۔ قید کیا کیا گیا؟ بس ان کو راستہ ملتا ہی نہیں تھا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے، گھوم پھر کے وہیں کھڑے ہوتے، ساری رات چلتے، پتہ لگتا ادھر ہی پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو اس طرح سے وہاں پابند کر دیا۔ اب 40 سال کے لیے جس خدا نے صحرا میں پابند کر دیا، اب وہ خدا صرف پابند کرنے والا تو نہیں ہے نا، وہ رازق بھی تو ہے، وہ خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے۔ اس نے پھر وہاں اب صحرا کی گرمی میں آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ گرمیوں کی دھوپ میں صحرا میں حال کیا ہوتا ہے، جہنم ایک ایندھن بنا ہوتا ہے وہاں پر۔ تو رب کائنات نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور ہلکی ہلکی ہوا چلتی تھی۔ آپ جانتے جب اوپر سے بادل آ جائے اور تھوڑی تھوڑی ہوا چل پڑے تو موسم ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے صحرا میں ان کو ٹھنڈا ماحول دیا اور پھر کھانے پینے کے لیے من و سلوا اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی اور سلوا بٹیر ٹائپ کا ایک پرندہ تھا جو وہاں پہ ان کے پاس آتا تھا
اس کو وہ پکڑ لیتے تھے آسانی کے ساتھ۔ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آتا ہی پکی پکائی شکل کے اندر تھا۔ تو یہ رب کائنات نے ان کے کھانے کا سامان پیدا فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ طیب مال، کھاؤ پیو اس میں سے رہو۔ وما ظلمونا، اور کہا جاتا ہے روایات میں یہ آیا ہے کہ جو وہ زیادہ لالچ ہے نا، زیادہ اکٹھا کر لیتے تو وہ خراب ہو جاتا تھا، اپنی ضرورت کا لیتے تھے تو وہ استعمال کے لیے ٹھیک رہتا تھا۔ ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، مگر تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اریحا نام کا ایک شہر تھا، کہا گیا کہ اس شہر میں چلے جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، وہاں جا کر جو تم چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، مگر جب اس شہر میں داخل ہونا تو عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اپنے منہ سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا۔ اللہ نے کہا یہ ملک تمہیں دے رہا ہوں۔ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جب ان کو من و سلوہ ملتا رہا کئی سال تک، پکی پکائی تیار اس کو روٹی ملتی رہی، تو پھر بھی جا کر ان کا دل اب گیا، جی روز روز کا من و سلوہ کھا کر ہمارا دل بھر گیا ہے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، دالیں چاہیے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا پھر اس شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کے ہل پارو، کھیتیاں اگاؤ، جو مرضی اگا کے کھاؤ تم جا کر، مگر اس شہر میں جب داخل ہونا تو عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اور حطۃ کہنا، حطۃ کا معنی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری توبہ، یہ کلمات ہیں، یعنی تمہارے سر بھی جھکے ہوئے ہوں اور تم منہ سے بھی میری بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو نیکوکار ہیں ان کو اور اضافی عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے یہ جو اللہ نے ہدایات دی تھی کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور استغفار کرتے ہوئے جانا، جیسے اللہ نے حضور سے فرمایا تھا اذا ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہوئے جانا، واستغفر، اور اللہ سے بخشش مانگنا، یہی حکم ان کو دیا گیا۔ مگر انہوں نے کیا کیا، بجائے جھکتے ہوئے جانے کے اکڑ کے، بعض نے کہا کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے جانا، یہ اپنے جو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، الٹا اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ اور اللہ نے کہا تھا معافی مانگتے ہوئے جانا، حطۃ کہنا، یہ کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے، یہ ہمیں کنک چاہیے، یہ باتیں کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ خدا فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے ہماری باتوں کو بدل دیا جو ہم نے ان سے کہا تھا کرنے کو۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی اس بدکاری اور بد عملی کی وجہ سے ہم نے ان پہ آسمان سے عذاب اتارا، اور یہ عذاب تھا طاعون کی شکل میں، جو ظالم لوگ تھے ان میں سے ان پہ طاعون آیا اور وہ وہی ہلاک ہو گئے اور مارے گئے وہاں پہ۔ اس طرح سے رب کائنات اپنے احسانات کی ہسٹری اور ان کی آگے سے اکڑ کی اور ظلم کی اور ناشکری کی تاریخ کو بیان فرما رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔